بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھا نہ بیٹھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت، مکی سرکار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، رسول اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، تاجدار عرب و عجم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بابرکت اور عظمت بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ، خادمانہ، عاشقانہ، غلامانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ غنی نواز کے جملہ مدرسین کو اور اس جلسے کے تمام اراکین کو، جنہوں نے آج کا یہ پاکیزہ جلسہ جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں ہماری اور آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اس جلسے کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک جاندار، شاندار، ایمان افروز باطل سوز خطاب آپ نے حضرت علامہ غازی عادل رضا صاحب بریلوی سے آپ نے سماعت فرمایا۔ ان سے قبل مصلح قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد سعید عالم صاحب رضوی سے مختصر سے وقت میں ان کا ناصحانہ خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ خادم آپ کے روبرو حاضر ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی صدیق سا پھر صاحب ایمان پیدا ہو، کوئی صدیق سا پھر صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سا پھر کوئی یارب جری انسان پیدا ہو، رگے اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، رگے اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، کہیں بار الہ پھر کوئی عثمان پیدا ہو۔ سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں، سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں، الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو، الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم۔ وہ چاہتے
سمجھتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم، اب اس مقام پر ہاتھوں کے آبلے دیکھیں، اب اس مقام پر ہاتھوں کے آبلے دیکھیں، پہاڑ کاٹ لیا ہے اور چٹان چھوڑ دیں ہم، پہاڑ کاٹ لیا ہے اور چٹان چھوڑ دیں ہم، کچھ اس طرح میرے دید کا منظر ہوتا، کچھ اس طرح میرے دید کا منظر ہوتا، کاش میں روزے کی دیوار کا پتھر ہوتا اور آج کا اب رہا ہو جاتا دوبارہ ناکام، ہم میں اگر کوئی ابابیلوں کا لشکر ہوتا، آج کا اب رہا ہو جاتا دوبارہ ناکام، ہم میں اگر کوئی ابابیلوں کا لشکر ہوتا، ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر فرمایا۔ انبیاء کرام کی تعداد کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی تعداد کا علم اور ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کتنے تھے؟ اٹھاؤ الملفوظ شریف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا سے جب سوال کیا گیا صحابہ کی تعداد کتنی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ الملفوظ حصہ سوم کے اندر یہ بات درج ہے، زرقانی شریف جلد 8 کے اندر یہ بات درج ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، صحابہ کی تعداد کا علم، صحابہ کی تعداد کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، انبیاء کرام کی تعداد کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اولیاء کرام کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا شمار آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ پورے ہندوستان میں کتنے اولیاء اللہ ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پورا ہندوستان چھوڑو، خالی چھندواڑہ کی سرزمین پر ضلع چھندواڑہ میں کتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی تعداد کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی تعداد کتنی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بے شمار اولیاء کرام ہیں، لا تعداد اولیاء کرام ہیں، مگر ان بے شمار اولیاء اللہ میں، لا تعداد اولیاء اللہ میں ایک ایسا ولی ہے کہ جس نے 90 لاکھ لوگوں کو جامع توحید دیا، ایک ایسا ہے جس نے 90 لاکھ لوگوں کو اللہ سے ملا دیا، جس نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ تاریخ اولیاء میں درجے کی بات نہیں کرتا، مگر تاریخ اولیاء میں تنہا ایک ولی ایسا ہے جس نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا، وہ کوئی اور نہیں، ہند کا راجا، ہم سب کا خواجہ، عطائے رسول، ہند الولی غریب نواز کی ذات ہے، جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے بلیدان سے بھارت کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جب ایک غریب نواز کا جواب نہیں ہے تو دیگر اولیاء اللہ کا جواب کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ اولیاء میں تنہا غریب نواز کی ذات ہے جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل فرما لیا۔ انبیاء کرام کا ایک گروہ ہے، گروہ انبیاء میں، اور ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے اولیاء کی اور ایک جماعت ہے انبیاء کی۔ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ انبیاء کرام کے گروہ میں کسی کو آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو نوح نجی اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، مگر گروہ انبیاء میں آدم سے لے کر
عیسیٰ تک کسی کا لقب حبیب اللہ نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک گروہ انبیاء میں حبیب اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ رسول اعظم کی ذات ہے، اور گروہ اولیاء میں حبیب اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ اس لیے کہ گروہ اولیاء میں حبیب اللہ کا لقب جسے ملا وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ جب غریب نواز کا وصال ہوا آپ کی پیشانی پر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ حبیب اللہ کا لقب گروہ اولیاء میں اگر کسی کو ملا ہے تو وہ غریب نواز کی ذات ہے، وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ مدرسہ فیضانے غریب نواز میں بیٹھنے والوں، غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو غریب نواز کس نے کہا؟ چھوٹا ہے تو کہتا ہے غریب نواز، بڑا ہے تو کہتا ہے غریب نواز، امیر ہے تو کہتا ہے غریب نواز، غریب ہے تو کہتا ہے غریب نواز، مسلمان ہے تو کہتا ہے غریب نواز، غیر مسلم ہے تو کہتا ہے غریب نواز، اپنا ہے تو کہتا ہے غریب نواز، پرایا ہے تو کہتا ہے غریب نواز۔ غریب نواز کو سب سے پہلے غریب نواز کس نے کہا؟ سب سے پہلے غریب نواز کو ایک اللہ کے ولی نے غریب نواز کہا۔ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اور سلسلہ سہروردیہ کے تاجدار شیخ شہاب الدین سہروردی اور غریب نواز کے پیر و مرشد عثمان ہارونی، یہ دونوں حضرات سفر میں، غریب نواز بھی ساتھ میں۔ ابھی آپ کو غریب نواز نہیں کہا جاتا تھا، اثنائے سفر میں، دوران سفر میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم بھوکے ہیں۔ بھوک کی جب شکایت کی تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں اشرفیوں سے بھری ہوئی مٹھی لوگوں کو عنایت کر دیا اور اشرفیاں لوگوں میں تقسیم کر دی۔ آپ مجھے بتاؤ ایسے جنگل میں آپ یا ہم کوئی ہو جہاں دور دور تک کوئی کھانے کا ہوٹل نہ ہو، اس جنگل میں کھانے کا نظم نہ ہو، دور دور تک پتہ معلوم نہ ہو، وہاں بتاؤ اشرفیاں کام آئیں گی؟ وہاں تو ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، وہاں تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی مٹھی لوگوں کو تقسیم کر دی۔ کس نے؟ شہاب الدین سہروردی نے۔ وہیں پر غریب نواز تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ کو کسی نے غریب نواز نہیں کہا تھا، اتنے میں غریب نواز فرماتے ہیں ان مسافروں سے تم لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو لوگ بھوکے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہم 6 لوگ ہیں۔ غریب نواز نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور 6 روٹیاں نکالی، ایک ایک روٹی ان 6 لوگوں میں تقسیم کر دی۔ جب یہ منظر دیکھا شہاب الدین سہروردی نے تو غریب نواز کے پیر و مرشد سے کہا تمہارا مرید بڑا غریب نواز ہے، تمہارا مرید بڑا غریب نواز ہے۔ بس ایک ولی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اتنا معروف ہوئے، اتنا مشہور ہوئے، جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے غریب نواز، جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے غریب نواز۔ پتا چلا خدا نے ولی کو یہ رتبہ دیا ہے، خدا نے ولی کو یہ رتبہ دیا ہے۔ کہا جو زبان سے وہی ہو گیا، خدا نے ولی کو یہ رتبہ دیا ہے، کہا جو زبان سے وہی ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے غریب نواز کو غریب نواز شہاب الدین سہروردی نے کہا، اور اس کے بعد سے جس کو دیکھو وہ آپ کو غریب نواز کہہ رہا ہے، اور قیامت تک لوگ آپ کو غریب نواز کہتے رہیں گے، قیامت تک آپ کو غریب نواز لوگ کہتے رہیں گے۔ غریب اور ہم آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسے ہندوستان بھی کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں، انڈیا بھی کہتے ہیں۔ اب توجہ، یہ بھارت ہمارے اللہ
पसंद है। अगर भारत अल्लाह को पसंद ना होता तो अल्लाह अपना नाइब, अपना खलीफा कहीं और उतारता। अल्लाह ने आदम को जब जमीन पर उतारा तो कहीं और नहीं, भारत में उतारा। और जब रसूलुल्लाह ने अपना नायब भेजा तो कहीं और नहीं, गरीब नवाज को जब भेजा तो भारत में भेजा। बोला रसूलुल्लाह को भी भारत पसंद है और मेरे अल्लाह को ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेहमाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब आदम जमीन पर आए तो कहीं और नहीं, भारत में आए। और आदम अलैहिस्सलाम जब भारत में आए तो जन्नत में अंधेरा नहीं, जन्नत में तारीकी नहीं, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी। हजरत आदम जब भारत में उतारे गए, रात आई, अंधेरा फैल गया तो आप पर वहशत तारी हुई। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जमीन पर जाओ और अजान पढ़ो। गोया जमीन पर सबसे पहले अगर अजान हुई है तो भारत की अमीर ने आकर सबसे पहले एक नबी के सामने अजान पढ़ी है तो भारत में पढ़ी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक आंसू बहाते रहे। आपकी तौबा जब कबूल हुई तो कहीं और नहीं, भारत में कबूल हुई। और जब आपकी तौबा कबूल हुई तो शुक्राने के तौर पर आपने 2 रकात नमाज अदा किया। गोया नमाज जमीन पर कहीं पढ़ी गई है तो हमारे भारत में सबसे पहले पढ़ी गई है। वो लोग कान खोल कर सुन लें जो अजान बंद करने की बात करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने देखा जो लोग कहते थे कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा को दफन करने के बाद अजान क्यों पढ़ते हो, जो लोग कहते थे बार बार अजान पर झगड़ा करते थे। मगर सारे हिंदुस्तान में जैसे ही रात में 10 बजे का टाइम होता था, लोग अपनी छतों पर खड़े होकर के अजान पढ़ते हुए नजर आते थे, अजान देते हुए नजर आते थे। हमने उन लोगों से कहा तुम तो बिदअत का फतवा लगाते थे कि मुर्दे को दफन के बाद अजान की क्या जरूरत है, अब अजान छतों पर क्यों देते हो? तो जवाब दिया इससे बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती है। हमने कहा हे सुन्नत यही ताकत में है, मुर्दे को दफन करने के बाद अजान देते हैं क्योंकि अजान से मुसीबतें टलती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में अजान सबसे पहले पढ़ी गई, किसी की अम्मा ने ऐसा बेटा चला ही नहीं है कि जो भारत से अजान बंद करवा दे। कल भी भारत में अजान हो रही थी, आज भी हो रही है, और जब तक मुसलमान भारत में जिंदा रहेंगे अल्लाह की कसम अजान होती हम गुलाम ख्वाजा है, हिंदुस्तान हमारा है। हम गुलाम ख्वाजा है, हिंदुस्तान हमारा है। सच्चा मुसलमान कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करता। हम मुसलमान हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसलिए कि भारत में हम रहते हैं, हमें नाज है क्योंकि भारत में गरीब नवाज का रोजा है, भारत में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा है, भारत में महबूब इलाही का जलवा है, भारत में मक्तूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का रोजा है, और भारत में मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा का रोजा है, भारत में हमारे पीर व मुर्शिद ताजुल शरिया का रोजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती करिया करिया, और मेहमान काला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भारत से जितनी हम मोहब्बत करते हैं तुम क्या करोगे? हम जब तक रहते हैं तो जमीन पर भारत के अंदर जब हम
کر چلتے ہیں، اور جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی اپنا ملک چھوڑ کر ہم نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم بھارت میں ہی سینہ تان کر کے یہ انتظار کرتے ہیں کہ اگر باطل کوئی آئے گا تو ہم سینہ سے بر ہو جائیں گے۔ ہم زمین پر رہتے ہیں تو بھی بھارت میں، اور مرنے کے بعد رہتے ہیں تو بھی بھارت۔ اللہ کو بھی بھارت پیارا ہے، رسول اللہ کو بھی بھارت پیارا ہے۔ رسول پاک نے غریب نواز کو جب بھیجا تو غریب نواز چلتے رہے، سفر کرتے رہے، رکتے رہے، اور داتا صاحب کے مزار پر آپ نے 40 دن کا چلہ کیا، اور داتا صاحب کے مزار سے چلہ کے بعد غریب نواز چلتے رہے۔ ایک مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک پیتل کی گائے بندھی ہوئی ہے، پیتل کی گائے بندھی ہوئی ہے، پجاری لوگ پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے غریب نواز، تمہارے غریب نواز، سب کے غریب نواز، آپ قریب آئے، فرمایا یہ گائے کتنا دودھ دیتی ہے؟ پجاری بولا مہاراج یہ گائے پیتل کی ہے، دودھ نہیں دیتی ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا اگر دے دے تو دے دے تو، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے غریب نواز مسکرائے، آپ نے فرمایا برتن لاؤ، برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، میرے غریب نواز نے اپنا دستے کرم تھن پر لگا دیا، پیتل کی گائے، دودھ جاری ہوا، برتن بھر گیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن لایا گیا، وہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ تیسرا برتن لایا گیا، وہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ اب پجاری بولا مہاراج کلمہ پڑھاؤ، دائرے اسلام میں۔ آج تک اس گائے نے کبھی دودھ نہیں دیا، اور آپ کا ہاتھ لگ گیا تو دودھ سے برتن بھر گیا۔ اب ایک جملہ فقیر کا دل کی تختی پر نوٹ کر لو، ارے جب خواجہ اعظم کے دستے کرم کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کے دستے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ آج تک بھارت میں جب غریب نواز کا کوئی جواب نہ لا سکا تو مدینے کے مصطفیٰ کا جواب۔ غریب نواز جب آئے تو اجمیر شہر میں آئے، دائیں دیکھو تو پہاڑ، بائیں دیکھو تو پہاڑ، آگے دیکھو تو پہاڑ، پیچھے دیکھو تو پہاڑ، پہاڑوں والے شہر میں غریب نواز تشریف لائے، اور مندروں کا شمار نہیں، درجنوں پجاری، سینکڑوں مندر ایسے شہر میں غریب نواز تشریف لائے، اور غریب نواز پہاڑوں والے شہر میں تشریف لائے، اور جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، غریب نواز نے تلوار کا استعمال نہیں کیا، ترشول کا استعمال نہیں کیا، غریب نواز نے بم و بارود کا استعمال نہیں کیا، غریب نواز نے پتھروں والے شہر میں، پہاڑوں والے علاقے میں وہی پیغام پہنچایا جو آمینہ کے لال نے وہی کردار، وہی گفتار اپنایا، اور پھر غریب نواز نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت تھے وہ غریب نواز کی محبت میں ایسے وابستہ ہوئے کہ ان کے دل موم سے زیادہ نرم ہو گئے۔ غریب نواز نے پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، آپ نے کہیں بھی ترشول کا استعمال نہیں کیا، محبت رسول کا استعمال، آپ نے تلوار کا استعمال
نہیں کیا، پاکیزہ کردار کا استعمال کیا۔ غریب نواز کی نماز پڑھنے کا انداز دیکھتے تھے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر الزام مت لگاؤ، مسلمان آتنکواد ہے، مسلمانوں پر الزام مت لگاؤ، مسلمان دہشت گرد ہے۔ ابھی تم نے مسلمان کو پہچانا نہیں۔ مسلمان جب چلتا ہے بم و بارود نہیں برساتا ہے، مسلمان جب چلتا ہے تو اس طرح چلتا ہے جیسے مکے کی گلیوں میں آمنہ کے نام چلے، جیسے بھارت کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز چلے، بھارت کی سرزمین پر مختار اشرف جہانگیر سیلانی چلے۔ مسلمان جب چلتا ہے تو محبتیں بانٹتا ہوا چلتا ہے، محبتیں تقسیم کرتا ہوا چلتا ہے۔ آج بھی غریب نواز کا روضہ، غریب نواز کا آستانہ یہ پیغام دے رہا ہے، سکھ دیکھو تو آ رہا ہے، پنڈت دیکھو تو آ رہا ہے، غیر مسلم دیکھو تو آ رہا ہے۔ ہر مذہب دھرم کے لوگ غریب نواز کے آستانے پر آتے ہیں۔ وہ آنے کا مطلب یہ ہے غریب نواز کے دربار سے نفرتیں نہیں بانٹی جا رہی ہیں، محبتیں تقسیم کیا جا رہا ہے، محبتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کو دیکھو کھینچا چلا آ رہا ہے، جس کو دیکھو غریب نواز کے آستانے پر چلا آ رہا ہے۔ بس ایک ہی انداز ہے، ایک ہی انداز ہے، لوگ کہہ رہے ہیں سنانے اپنی بربادی کے افسانے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر راجا یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھی تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ ایک کہنے والا کہتا ہے اے غریب نواز آپ تو اس رسول کے شہزادے ہیں جس کا عالم یہ ہے کہ بہت پہلے بریلی کے تاجدار نے یہ دنیا کو بتا دیا۔ آج جس سمت اٹھا پہلے صحابت میں آنکھوں سلام۔ اے غریب نواز آپ اس رسول کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے کہہ دیا۔ کون دیتا ہے تیرے جو منہ چاہیے تیرے مانا ہے سچا ہمارا نبی۔ غریب نواز کے آستانے پر پہنچنے کے بعد ایک فریادی یہی کہتا ہے کیا غریب نواز کھاتے ہیں تیرے در کا اگر غریب نواز کی شکتی طاقت کا پتہ نہ ہوتا تو پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو غریب نواز کے آستانے پر نہ جاتے۔ غریب نواز کے آستانے پر پنڈت جواہر لال نہرو آئے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ غریب نواز کے آستانے پر کبھی اندرا حاضر ہوئی، غریب نواز کے آستانے پر کبھی راجیو حاضر ہوا، اور اس سال بھی بھارت کے پردھان منتری کی جانب سے چادر پہنچائی گئی، چادر پہنچائی گئی، کیونکہ سب کو معلوم ہے 5 سال 10 سال کے لیے ہم ہیں اور قیامت تک کے لیے بھارت کے راجا غریب نواز کو بھارت کا راجا، بھارت کا حاکم کسی دنیا دار نے نہیں بنایا۔ بھارت کا راجا اور سلطان احمد مختار نے بنایا۔ ایک فرق سمجھو، جسے لوگ حاکم بناتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، جسے لوگ بادشاہ بناتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، جسے مصطفیٰ سلطان بناتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ کل بھی غریب نواز کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، آج بھی غریب نواز کی حکومت لوگوں کو دلوں پر ہے۔ اگر حکومت نہ ہو تو 1300 کلومیٹر کی دوری سے پیدل لوگ چلے آ رہے ہیں، نہ بھوک کا احساس ہے،
نہ پیاس کا احساس ہے، بس ایک ہی دھن ہے، حق معین یا معین، حق معین یا معین، حق معین یا معین۔ وہ سارے لوگ غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہو کر کے اپنے اپنے رنگ میں عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش کرتے ہیں اور غریب نواز کے آستانے پر فریادی بن کر کے حاضر ہوتے ہیں اور غریب نواز کے آستانے پر حاضری دے کر کے اپنی اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں۔ کوئی بیٹے کا سوال کرتا ہے، کوئی دولت کا سوال کرتا ہے، کوئی پریشانی سے نجات مل جائے سوال کرتا ہے، سب فریادی بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے غریب نواز کی یہی تو تعلیم ہے، آنے والے کو یہ نہیں دیکھتے مسلمان آیا ہے یا غیر مسلم آیا ہے، غریب نواز نے یہ دیکھا آنے والا فریادی بن کر کے آیا ہے، بھوکا آیا تو کھانا کھلا دیا، پیاسا آیا تو پانی پلا دیا۔ غریب نواز نے اپنے کردار و کیریکٹر سے ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان تلوار کا استعمال نہیں کیا۔ اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہ پیالہ والا لیکن مجھ سے پہلی بار سن رہے ہو تو سنو، یہ آپ سب جانتے ہو غریب نواز کی حکومت کا عالم یہ کہ آپ نے جب حکم دیا تو پیالے میں پورا پانی چلایا، بارہا آپ نے سنا۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاریخ میں 2 جنازے جو سب سے بڑے، ایک علامہ خادم حسین رسول ہمارے پیر و مرشد، لوگ شمار کرتے رہے تعداد، کسی نے کہا 3 کروڑ، کسی نے کہا 2 کروڑ، کسی نے کہا 1 کروڑ، تعداد متعین نہ ہو سکی، مگر جہاں چرچے ہو رہے تھے وہیں کچھ لوگوں کے دل جل رہے تھے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جوڑنے لگے، حساب لگانے لگے۔ بریلی شریف اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں 1 فٹ پہ کھڑا ہوگا تو اتنا، 2 پہ کھڑا ہوگا تو اتنا، 1 کروڑ آدمی، 3 کروڑ آدمی بریلی شریف میں اکٹھا کیسے ہو گیا؟ جب یہ بات چلی تو اس دور میں، اس ٹائم میں نے کئی جگہ کہا تھا، دلی میں بھی میں نے کہا، راجستھان میں بھی میں نے کہا، اور آپ کے درمیان بھی کہہ رہا ہوں، جب لوگ زمین ناپ رہے تھے تو میں نے جملہ کہا تھا، اے بریلی اسلامیہ انٹر کالج کا گراؤنڈ ناپنے والوں، اگر ماں نے دودھ پلانا ہے تو پہلے غریب نواز کا پیالہ ناپو۔ خواجہ غریب نواز، چھوٹا پیالہ، اتنا چھوٹا پیالہ، اتنا بڑا آنا ساگر کیسے آ گیا؟ کبھی زبان میں بولا حضرت یہ غریب نواز کی کرامت ہے، یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ میں نے کہا میرے غریب نواز کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، ایک وقت آئے گا زمین ناپنے والے ناپتے رہیں گے، اس لیے میرے غریب نواز نے پیالے میں آنا ساگر بلا کر کے یہ بتا دیا کہ جب تک غریب نواز کے پیالے کا جواب نہیں لا سکتے، اور اگر تم نے کہا ایک پیالے میں اتنے لوگوں اتنا پانی جمع ہو جانا یہ غریب نواز کی کرامت ہے، تو فقیر بولا اسلامیہ انٹر کالج میں اتنے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ میرے غریب نواز کی کرامت، یہاں میرے پیر و مرشد کرامت وہی ہے جس کا کوئی جواب نہ لا سکے، جس سے لوگ عاجز آ جائیں۔ غریب نواز نے پیالے میں پانی بلا کر ایک اور اعتراض رفع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے، ہمارے علماء جب بیان کرتے تھے کہ رسول پاک گنہگاروں کو اپنی نوری چادر میں چھپا لیں گے، تو لوگ کہتے تھے کتنی بڑی نوری چادر ہوگی، کیسے لوگوں کو چھپا لیں گے؟ مجھے کہنے دیا جائے، جب غریب نواز ایک پیالے میں انا ساگر بلا سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ گنہگاروں کو اپنی نوری چادر میں بدل کے
یہ کرامت ہے میرے غریب نواز کی. یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور دوسرا نقطہ سنو، جب جوگی جے پال اڑنے لگا، غریب نواز نے کھیڑاؤں کو اشارہ کیا. آپ نے سنا ہے تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ، پیچھے آ گیا جوگی جے پال. میں سوچنے لگا، سنو، میں سوچنے لگا کہ کھیڑاؤں، توجہ ایک لطیف نقطہ عرض کر دوں، توجہ سے سن رہے ہیں، سنیے. پیڑ جب زمین پر رہتا ہے، شاخیں ہری بھری رہتی، پیڑ اگر کاٹ دو تو پیڑ مردہ ہو جاتا ہے. پیڑ مردہ ہو جاتا ہے. وہ لکڑی کی کھیڑاؤں غریب نواز کے قدموں سے لگی ہوئی تھی. آپ نے اشارہ کیا تو کھیڑاؤں ہوا میں اڑنے لگی. میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے کھیڑاؤں تجھے یہ پاور ملا کہاں سے، یہ قوت ملی کہاں سے؟ تو پلٹ کر کے کھیڑاؤں نے کہا تھا، تم نے دیکھا نہیں، میں نے تلوار چوما ہے غریب نواز. غریب نواز کا تلوا اگر مردہ لکڑی چوم لے تو ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں پرواز کرنے لگے. ارے جب غریب نواز کے تلوے سے لگنے والی کھیڑاؤں کا یہ مقام ہے تو غریب نواز کے تلوے کا عالم کیا ہوگا؟ جملہ آ گیا، سنو، نہ غریب نواز کے تلوے کا جواب، نہ غریب نواز کے جلوے کا جواب. غریب نواز کے تلوے کا جواب، نہ غریب نواز کے جلوے کا جواب. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان آ کر کے 2 چادروں میں پوری زندگی بسر کی. 2 چادروں. اور غریب نواز کی چادر کہیں سے پھٹ جاتی. بند کر دوں کیا بھیا؟ سنو، سن رہے ہو؟ بولوں کیا ہے کہ میں رٹ وٹ کر کے نہیں آتا ہوں، سمجھ گئے؟ بیٹھ جاتا ہوں، پیر و مرشد کا فیضان جاری ہو جاتا ہے اور آپ سن رہے ہیں محبت سے، میں سنا رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا بول رہا تھا؟ 2 چادر. جہاں سے چادر پھٹ جاتی وہاں آپ پیوند لگا لیتے، اور پیوند پھٹ جاتا پھر پیوند پر پیوند لگا لیتے. اور غریب نواز نے پوری زندگی بھارت میں آنے کے بعد کبھی آپ نے سالن نہیں کھایا. آپ 1/4 روٹی کا ٹکڑا توڑ کر پانی میں ڈبو لیتے اور اس کے بعد استعمال کر لیتے. اکثر و بیشتر آپ روزے سے رہتے، آپ اکثر و بیشتر روزے سے رہتے. یہ سادگی ہے میرے غریب نواز کی، یہ سادگی ہے میرے غریب نواز کی، کیونکہ یہ سب سیکھا تھا غریب نواز نے رسول پاک کی سیرت سے. ابتدائے اسلام میں میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. شروع میں جو پہلے اسلام میں داخل ہوئے وہ بلال حبشی ہیں. وہ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں علی مرتضیٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ. ابھی مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں دیکھا اندھیرے میں کوئی سسکیاں لے رہا ہے کھڑے ہو کر، کوئی آہیں بھر رہا ہے. مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی کی آنکھ میں آنسو کہاں دیکھ سکتے تھے؟ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں لوگ روتے رہیں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کو رلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. مگر میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی کے آنکھ میں آنسو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ آپ ٹھہر گئے. آپ نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ رونے والے نے کہا، میں جس کا غلام ہوں، میرا آقا میرا مالک مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے. میرا جسم بخار سے تپ رہا ہے، بیٹھنے اٹھنے کی سخت نہیں ہے. میرے مالک نے ڈبل کام مجھے
دے دیا ہے، میں کیسے کام کروں گا، میں کیسے کام کروں گا؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان گھر چلا جا، نوجوان گھر چلا جا۔ نوجوان نے کہا اگر میں گھر چلا جاؤں گا، اے اجنبی شخص میرے حصے کا کام کون کرے گا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں نوجوان تو گھر چلا جا، تیرے حصے کا کام میں کروں گا، تیرے حصے کا کام میں کروں گا۔ پوری رات میرے مصطفیٰ کام کرتے رہے، صبح کا وقت ہوا، نوجوان آیا، آنے کے بعد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان جب ضرورت پڑے گی مجھے بلا لینا، جب ضرورت پڑے گی مجھے بلا لینا۔ چنانچہ جب ضرورت پڑتی تھی وہ نوجوان بلا لیتا تھا، میرے آقا خدمت کر دیتے تھے، کام اس کا مکمل کر دیتے تھے۔ یہ نوجوان جانتے ہو کون تھا؟ یہ بلال حبشی تھے، یہ بلال حبشی تھے، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جب ضرورت پڑتی تھی بلال کی میرے آقا مدد کرتے تھے، اور اسی دوران کسی نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے بلال تمہیں پتا ہے مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ایک خدا کی وہ بات کرتا ہے۔ تو بلال نے اتنا پوچھا تھا اس نوجوان کا نام کیا ہے، کس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والے نے بلال سے بتایا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ تو بلال نے کہا ارے جو غلاموں پر اتنا مہربان ہو وہ رب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور بلال نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اب سنو، جب اسلام کو عروج ملا، مکہ شریف فتح ہوا، میرے نبی شان و شوکت کے ساتھ، فاتحانہ شان کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں، کیونکہ آج نگاہوں کے سامنے وہ بھی ہے جس نے آپ کو معاذ اللہ ساحر کہا تھا، آج نگاہوں کے سامنے وہ بھی ہے جس نے آپ کو معاذ اللہ مجنون کہا تھا، آج رسول اللہ کے سامنے وہ بھی ہے جس نے آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، آج سامنے وہ بھی ہے جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آج نگاہوں کے سامنے وہ بھی ہے جس نے آپ کو برا کہا تھا۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھ سے کیا توقع ہے تم لوگوں کی؟ تو ان لوگوں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم الجاؤ، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو۔ میرے مصطفیٰ نے گالیاں دینے والوں کو معاف کر دیا، کانٹا بچھانے والوں کو معاف کر دیا، گالیاں دینے والوں کو معاف کر دیا۔ کوئی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرما دیا، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہاں کیا جود و کرم ہے، شاید رہا تیرا نہیں، سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور استاد زمن علامہ حسن نے کہا یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یہ رسول پاک ہیں، گالیاں دینے والوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اور جب مکہ شہر فتح ہوا، اذان کا نماز کا وقت ہوا، تو میرے آقا نے کسی اور صحابی سے نہیں کہا کہ اذان پڑھو۔ کیا آپ نے اس نقطے پہ کبھی غور کیا کہ میرے آقا نے بلال سے کیوں کہا کہ تم اذان پڑھو؟ ابو بکر سے کیوں نہیں کہا؟ عمر سے کیوں نہیں کہا؟ عثمان غنی سے کیوں نہیں کہا؟ دیگر صحابہ سے کیوں نہیں کہا؟ بلال تم کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، یا رسول اللہ میں اب رک کدھر کر کے اذان پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری طرف رک کر کے اذان پڑھو۔ گویا بلال کعبے کی چھت پہ ہیں اور رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے اذان پڑھ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جو بریلی کے تاجدار نے کہا حاجی آؤ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا پتا چلا کعبے کی چھت پر چلے جاؤ، کعبے کی چھت پر چلے جاؤ، جب بھی رخ مصطفیٰ سے نہ موڑو، کعبے کی بلندی پر پہنچ جاؤ، جب بھی مصطفیٰ سے رخ نہ موڑو۔ ایک تو بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ بلال ہے، یہی وہ بلال ہے۔ سینے پہ وزنی پتھر رکھا جاتا تھا،
آپ کو ستایا جاتا تھا، لیکن بلال جب نبی کی غلامی میں آ گئے تو مصطفیٰ نے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ غلاموں کو بلندی اگر کہیں ملے گی تو غلامی رسول سے ملے گی، عدل مصطفیٰ سے ملے گی۔ یہ مصطفیٰ ہے جو غلاموں کو کعبے کی بلندی پر، کعبے کی چھت پر پہنچا دے رہے ہیں۔ گویا بلال بھی دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فضیلتیں آپ بہت سنتے ہو، کرامتیں بہت سنتے ہو، اب آ جاؤ، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کی دنیا میں اترنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بڑی جذباتی، بہت شاندار خطاب آپ نے حضرت کا سماعت فرمایا، لیکن کچھ باتیں مجھ سے اب ایسی آپ سماعت فرما لیں، آپ سنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ باطل سے ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، بالکل بالکل، لیکن ہمیں سب سے پہلے پابند ہونا ہے نماز، سب سے پہلے ہمیں نماز کا پابند ہونا ہے، کیونکہ نماز چھوڑ کر کے نہ کل ترقی ملی تھی نہ آج ترقی۔ نماز سے مسجدوں کو آباد ہم کریں، یہی غریب نواز کا پیغام ہے، یہی سیرت غریب نواز سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اب سنو، نوجوان ہو نا، نوجوانوں کی تعداد زیادہ، سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے نکاح کیا۔ سنو، جب نکاح ہو گیا، شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، سویرا ہوا، حضرت عبداللہ شادی آپ نے کیا، شادی کی پہلی رات سویرا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کر کے گھر آئے، اپنی بیوی سے فرمایا عبداللہ کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ تو آپ کی بیوی نے فرمایا عبداللہ اپنے کمرے میں، شادی کی پہلی رات ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عبداللہ باہر آؤ، عبداللہ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم نے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز کیوں ادا نہیں کی؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں والد محترم میں نے نماز پڑھ لی ہے اور ٹائم کے اندر نماز پڑھ لی ہے، ہماری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ہم نے نماز ٹائم کے اندر پڑھی ہے، نماز پڑھ لی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جماعت سے نماز کیوں نہیں، جماعت سے نماز کیوں نہیں ادا کی ہے؟ حضرت عمر حضرت عبداللہ تھر کانپ رہے ہیں۔ اور سنو حضرت عمر نے کیا فرمایا، عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دو، عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ابا حضور میں نے نماز ادا کی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ عمر فرماتے ہیں جو میں نے کہہ دیا اس پر عمل پیدا ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا حضور نے یہ حکم دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا باپ کے حکم پر عمل کرو۔ تمہارے باپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دے دو، دو دے دو، تین دے دو، جاؤ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو تاکہ باپ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ادھر آئے، ادھر عمر آقا نے بلایا، عمر تم نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم کیوں دیا؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ جو بیوی آتے ہی پہلی ہی رات میں میرے بیٹے کی جماعت ترک کروا دے، اسے گھر کی دلہن بنا کے رکھا جائے، گھر کی سہاگن بنا کے رکھا جائے، یہ وجہ ہے میں نے اس لیے کہا کہ عبداللہ کی شادی کی پہلی رات ہے اور پہلی ہی رات میں جماعت ترک ہو گئی۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ سے فرماتے طلاق دے دو، کیونکہ جس بیوی کے آتے ہی جماعت تک ہو جائے اسے گھر کی دلہن بنا کے رکھا جائے، گھر کی سہاگن بنا کے رکھا جائے۔ اے عمر سے محبت کرنے والوں، صحابہ کی سیرت پڑھنے والوں،
جب تم شادی کے لیے پیغام لے کر جاتے ہو تو تم دسترخوان دیکھتے ہو، مکان دیکھتے ہو، عقیدہ نہیں دیکھتے ہو؟ عقیدہ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ پر عقیدہ کو بہو بنا کر گھر میں لے آتے ہو، اس کے بعد فاتحہ بند، 40واں بند، تیجا بند، 11ویں بند، 12ویں بند، یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جب جائیں رشتے کے لیے تو چیک کریں؟ اب آپ کہو گے ہمارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے؟ بخار والے کے پاس جاؤ تو کبھی بغل میں کبھی منہ میں، ایک تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں۔ اپنی ماں بہنوں کو بتا دو، اور خود جب کہیں جاؤ میرے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، میرے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، چہرہ دیکھتے رہو، چہرہ دیکھتے رہو، پیشانی پر پل پڑ جائیں، پریشانی ظاہر ہونے لگے، سمجھ جاؤ وفادار مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کا ذکر سن کر مسکرانے لگے، لبوں پر مسکراہٹ کھیل جائے، سمجھ جاؤ یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اب سنو، ایک جملہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جو غریب نواز سے محبت کرتا ہو اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرے، ہو سکتا ہے جو مختوم اشرف سے محبت کرے وہ اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے جو صابر پاک سے محبت کرے وہ اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرے، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے وہ غریب نواز سے محبت نہ کرے، مختوم اشرف سے محبت نہ کرے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرے اور تاج الاولیاء سے محبت نہ کرے، کیونکہ پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے یہی تو پیغام دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا ایک غلط فہمی اور دور کر لو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مرید ہو گئے تو اب نماز روزہ اب ہمارا پیر بخشوا لے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولیوں کے قرب میں رہتے ہیں اور اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں قریب کی بات یاد دلاؤں، تاج الملت والدین بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ لوگ بہت قریبی تھے، انہوں نے نماز سے دوری اختیار کر لیا۔ جب بابا تاج الدین کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا جی بابا تاج الدین کی خدمت بعد میں ہے، نانا کی شریعت پہلے ہے، نانا کی شریعت پہلے ہے، تاج الدین کی خدمت بعد میں ہے۔ اور پھر آپ نے یوسف تاجی کے سرکردگی میں ایک ٹیم تیار کر دی، تو نماز کی تبلیغ، نماز کے لیے اٹھانا، نماز کی تلقین کرنا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے، دور کر لیجئے۔ آپ پیر و مرشد کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیتے ہیں یہی تو کرواتے ہیں وعدہ، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بدعقیدوں سے دور رہیں گے، یہ سب میں آپ ہاں 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 کرتے ہو۔ اب آپ مجھے حساب سے بتاؤ، اگر آپ کے پیر کو کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہو، بتاؤ سب سے پہلے آپ نے اپنے پیر کی بات کو جھٹلایا کہ نہیں؟ آپ نے وعدہ کیا نماز پڑھوں گا، آپ نماز نہیں پڑھتے، مخالفت کر رہے ہو کہ نہیں؟ آپ نے پیر صاحب سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ نہیں بول رہے ہو؟ آپ نے پیر صاحب سے کہا کہ میں بدعقیدوں سے دور رہوں گا، تو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ وعدہ بھی کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد میں مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، سنو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا فرید الدین نے کہا امی جان، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو بابا فرید کی ماں نے کہا بیٹا فرید، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے دودھ کا کمال ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، میرے دودھ کا کمال۔ امی جان وہ کیسے؟
آپ کی ماں نے فرمایا میرے رب کے عزت و جلال کی قسم اے فرید میں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ پلایا ہی نہیں، میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے تو وضو بنا کے رہے۔ پتا چلا جب ماں باوضو دودھ پلاتی تھی اور بیٹا بابا فرید ہوتا تھا، جب ماں ایک ہی وقت میں چکی بھی چلاتی تھی، ماں قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، ماں شہزادوں کو دودھ بھی پلاتی تھی، تو پھر سر تن سے جدا ہونے کے بعد حسنین کریمین کا بچپنا ہوتا تھا، فاطمہ زہرا چکی بھی چلاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی، تو دنیا نے دیکھا کہ جب باوضو قرآن پڑھ کر کے شہزادوں کو قرآن سنایا تو زمانے نے دیکھا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہے، لیکن نیزے پر جا کر کے حسین نے سر تن سے جدا ہے لیکن حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سمیٹ کر کے پوری بات کہہ دوں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب ماں صالحہ ہوتی ہے تب بیٹا نیک ہوتا ہے، جب ماں عابدہ ہوتی ہے تب بیٹا عابد ہوتا ہے، جب ماں زاہدہ ہوتی ہے تب بیٹا زاہد ہوتا ہے۔ ارے جب ماں سیدہ آمنہ ہو تو بیٹا رسول اعظم ہوتا ہے، جب ماں سیدہ ہاجرہ ہو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوتا ہے، جب ماں ام الخیر فاطمہ ہو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، جب ماں سیدہ فاطمہ ہو بیٹا حسن مصطفیٰ ہوتا ہے، بیٹا حسین اعظم ہوتا ہے، جب ماں ام الورا ماہ نور ہو تو بیٹا نواز ہوتا ہے، جب ماں حسینی خانم ہو تو بیٹا مجدد اعظم ہوتا ہے، جب ماں ارشاد بیگم ہو تو بیٹا حجت الاسلام ہوتا ہے، بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، جب ماں نگار فاطمہ ہو تو بیٹا تاج الشریعہ ہے۔ ماں کی پرورش بیٹے پر اثر انداز ہوا کرتی ہے، اس لیے نوجوانوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی تاریخ پڑھیں، اولیاء کی سیرت پڑھیں، اور زندگی ہمیں کس انداز میں گزارنی ہے وہ طریقہ ہم سیکھیں۔ آج لوگ سوچ رہے ہیں، ابھی جیسا کہ غازی صاحب نے کہا کہ جگہ جگہ پر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اشارہ کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن لوگوں میں جذبات کیوں بیدار نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمیں جو صحبت ملی ہے، ہم تو علماء کے قریب آنا پسند نہیں کرتے، مسجدوں میں آنا الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں۔ ایک مثال دے کر کے بات ختم کر دوں، ایک چرواہا جو بکری چراتا تھا، چرواہے نے شیر کے بچے کو پکڑ لیا اور بچے کو پکڑ کر کے گھر لایا، دودھ پلاتا رہا، شیر کا بچہ بڑا ہوتا رہا اور بکریوں کے ساتھ جاتا رہا۔ جب دھیرے دھیرے وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا، بکریوں کے ساتھ جاتا رہا، اب بکریاں سینگ مارتی رہی، وہ شیر کا بچہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، دائیں بائیں بھاگتا رہا اور بکریاں اس کو سینگ مارتی رہی۔ ایک دن ایک بوڑھا شیر ادھر سے گزرا، تو اس نے اس نوجوان شیر کو دیکھا جو بکریوں کے جھرمٹ میں ہے۔ بوڑھا شیر قریب آیا اور کہنے لگا نوجوان شیر سے، ہمیں تم بکریوں کے جھرمٹ میں رہتے ہو اور شکار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو جو بکریوں کی صحبت میں پلا بڑھا تھا، یہ نوجوان شیر کرنے لگا اس بوڑھے شیر سے کہ میں شیر کہاں ہوں، میں تو بکری ہوں، میں تو بکری ہوں۔ تو بوڑھا شیر سمجھ گیا صحبت اس کو ٹھیک نہیں ملی، صحبت اس کو ٹھیک نہیں ملی ہے۔ بوڑھا شیر سمجھ گیا اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے، اپنے بارے میں سمجھتا نہیں ہے، کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ نوجوان شیر کو بوڑھا شیر لے کر گیا ایک پہاڑی کے عقب میں، اور جا کر کے وہاں ایک پانی صاف و شفاف تالاب میں بھرا ہوا تھا۔ بوڑھے شیر نے نوجوان شیر سے کہا اس میں تو ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ جب دونوں نے اس میں جھانکا تو بوڑھے شیر نے کہا دیکھو تم شیر ہو یا بکری، جیسے میرا چہرہ ویسے تمہارا، جیسے میرے ناخن ویسے تمہارے۔ تو یہ جب دیکھا تو اپنی حقیقت کا پتہ چلا، اب وہ گھرانے لگا
بوڑھے شیر نے کہا جیسے تمہارے نکیلے دانت تیز پنجے تم شیر ہو یا بکری؟ اس نے کہا نہیں میں تو شیر ہوں۔ اب جو بھی شکار آتا اس پر جھپٹنے لگا، اس پر جھپٹنے لگا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ آج ہمارا نوجوان تب کا نعرہ لگانے میں تو آگے ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے، یہ پتہ نہیں ہے۔ محمد بن قاسم کون تھے، پتہ نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کون تھے، یہ پتہ نہیں ہے۔ شہاب الدین گوئی کون تھے، یہ پتہ نہیں ہے۔ خالد بن ولید کون تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو پڑھیں اور سمجھیں کہ آج بھی خالد بن ولید کا نام سن کر باطل میں زلزلہ آ جائے۔ اکیلے محمد بن قاسم نے 17 سالہ نوجوان ہے بھارت میں انقلاب۔ تاریخ پڑھو، اپنے علماء کے قرب میں رہو، سمجھو یہ اکابرین کون ہیں، یہ نوجوان کون ہیں۔ ہم آپ کھیل کا میدان دیکھتے ہیں اور ہوتا کیا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ترقی کر لیا لوگوں نے۔ کھیل کے میدان میں نمازیں لوگ چھوڑ دیتے، معذاللہ نمازیں ترک کر دیتے، اور اگر کہیں کھیل ہونے لگتا ہے اور مقابلے کا اگر ہو جائے تو پھر اللہ خیر فرمائے لوگ سٹے لگاتے ہیں۔ مثلا مفتی صاحب پر سن لیجیے، کہیں کا بھی میچ ہو اس میں جو پیسہ لگاتے ہو یہ سٹا حرام ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ترقی کر لیا، کیا ترقی کر لیا؟ ایک ریکارڈ بنا دیا، کھلاڑی نے ریکارڈ بنا دیا، کھلاڑی نے ریکارڈ بنا دیا۔ کیا ریکارڈ بنا دیا؟ اس نے اتنا یہ کر دیا۔ میں نے کہا کھلاڑی ریکارڈ بناتا ہے لیکن دوسرا اس کا توڑ دیتا ہے۔ ایک کھلاڑی ریکارڈ بناتا دوسرا توڑ دیتا، مگر مسلمانوں تاریخ پڑھو، مسلمانوں نے جو ریکارڈ بنا دیا نہ کل اسے کوئی توڑ پایا، نہ آج توڑ پایا، نہ قیامت تک کوئی توڑ پائے گا۔ غوث اعظم کی کرامتوں کا آج بھی جواب نہیں ہے، مخدوم اشرف کی حکومت کا آج بھی جواب نہیں ہے، غریب نواز کے کردار کا آج بھی جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی مجددیت کا آج بھی جواب نہیں ہے، حجت الاسلام کی حجت کا آج بھی جواب نہیں ہے، مفتی اعظم کے تقوی کا آج بھی جواب نہیں ہے، پیر و مرشد کے فتوے کا آج بھی ایسا ہمارے اکابرین نے بنا دیا ہے، ایسا بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے وعدہ کر لو کہ آج سے انشاءاللہ نماز نہیں ترک کرے گی، انشاءاللہ۔ اور پھر آپ وہ طاقت دیکھیں گے، وہ قوت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب نماز کے پابند بن جائیں گے تو پھر آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آپ جب رزق حلال کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی، اور جب آپ رزق حلال کھانے لگیں گے اور آپ نماز کی پابندی کرنے لگیں گے تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غریب نواز میں جو یہ پاور تھا، یہ طاقت تھی، یہ روحانیت کی طاقت تھی، یہ مادیت کی طاقت نہیں تھی۔ آپ نے چند لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو جھرمٹ میں، کبھی آپ نے غریب نواز نے بہت بڑی کانفرنس نہیں کی، بہت بڑا جلسہ نہیں کیا، لیکن غریب نواز نے انقلاب برپا کر دیا، اپنے کردار، نماز، قربانی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ